الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آمنت بالله ورسوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حمد ہو اس پیدا کرنے والے کی جس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اور درود و سلام ہو اللہ کے آخری مقدس معظم محتشم مکرم رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت ملی، جن کے وسیلے سے ہم نے راہ حق کو جانا، خداوند تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی، قرآن مقدس ملا، احادیث سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ملی، اور بزرگان دین سلف صالحین کی باتیں سننے، اس پر یقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہوئی۔ قرآن مقدس کی آیت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر آیت میں خدا کا قانون، خدا کا حکم ہمارے لیے ہوتا ہے، اور دین اور دنیا کے بے شمار فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں رب العزت نے اپنے کلام پاک کے ذریعے اپنی رحمت اور اپنے کرم کے نتیجے میں یہ فرمایا کہ رب اغفر لی،
اے اللہ مجھے بخش دے، اے رب مجھ کو بخش دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ یہ تمام نیکیاں، تمام عبادتیں، تمام ریاضتیں، تمام اعمال خیر، وہ سب کچھ اسی لیے تو ہیں کہ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری مغفرت فرما دے۔ ایک مومن کی کامیابی اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ دنیا سے اس طرح جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ قرآن کے اس حکم پر قربان جائیے، قرآن کی اس نصیحت پر ایمان لائیے کہ قرآن نے ارشاد فرما دیا کہ رب اغفر لی۔ اشارہ مل رہا ہے، نصیحت حاصل ہو رہی ہے کہ مسلمان اپنے رب سے مغفرت مانگے۔ پھر اس آیت کریمہ میں صرف یہی نہیں کہ اپنی مغفرت کے متعلق کہا گیا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ وَلِوَالِدَيَّ، اے اللہ رب مجھ کو بخش دے اور میری ماں اور میرے باپ کو بخش دے۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے ان حقوق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو حقوق ہم پر والدین، بزرگان دین اور عزیزوں کے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک صالح لڑکے کے لیے، نیک اولاد کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ فرمایا کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور میری ماں اور میرے باپ کو بخش دے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو میرے گھر میں مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، جو میرے گھر میں مسلمان رہتے ہیں، ایمان والے رہتے ہیں، اللہ ان کو بھی بخش دے، مجھے بخش دے، میری ماں اور میرے باپ کو بخش دے، اور جو ایمان والے میرے گھر میں ہیں، چھوٹے بڑے بچے بزرگ، اے اللہ ان کو بھی بخش دے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور فرما دیا گیا کہ تمام مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں اس آیت کریمہ سے کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے دعا کرو، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں مردوں کے اور زندوں کے حق میں کام آتی ہیں۔ مسلمانوں کی دعاؤں سے مردوں کو اور زندوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان میں بہت سی باتیں ہمیں ملتی ہیں، اور اس سلسلے میں بڑے عمدہ ارشادات ہمیں ملتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہگار مسلمان اپنی قبر میں جائے گا تو گناہوں کے ساتھ جائے گا، لیکن جب وہ نکلے گا تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر نکلے گا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے
کہ انتقال کے بعد مومنین متعلقین اعزاء احباب دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں اور دوستوں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے گھروں میں یہ جو سلسلہ جاری ہے اور خدا کرے کہ ہمیشہ جاری رہے، کبھی نیاز کی مجلس ہے، کبھی ایصال ثواب کا اہتمام ہے، کبھی عرس پاک اور میلاد شریف، کبھی لنگر، یہ سب کچھ میرے دوستو ایصال ثواب ہی کی صورتیں ہیں۔ ان تمام باتوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ہم سے رخصت ہو گئے، جو ہم سے جدا ہو گئے، ہم انہیں ثواب پہنچائیں اور انہیں ثواب پہنچا کر کے خود بھی ہم ثواب حاصل کریں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی مبارک مجلس جو اس مقام پر قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر اس سلسلے میں یہاں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، ہماری حاضری کو، ہماری مجلس کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ آج کا مبارک دن اس لیے بھی قابل احترام ہے کہ اس مبارک دن میں متعلقین اعزاء اور رشتہ داروں کی بارگاہوں میں جو ایصال ثواب کیا جائے گا، اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے انبیاء کاملین علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، بزرگان دین، حضور غوث العظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہوں میں بھی ایصال ثواب پیش کیا جائے گا۔ الحمدللہ صبح سے تلاوت قرآن پاک کا آغاز ہوا، قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی۔ اب اس حسنات اور امر خیر کے بعد